ایک ایسا سلطان جس کے دور میں سلطنت عثمانیہ اپنی قوت کی بلندی پر پہنچ گیا، ایک ایسا حکمران جو جنگ کے میدان میں بھی مشہور تھا اور قانون بنانے میں بھی، اور جس کا نام یورپ سے لے کر ایشیا تک خوف اور عزت دونوں کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ یہ کہانی ہے سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کی، جسے سلطنت عثمانیہ میں سلیمان قانونی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر سلیمان اتنا پاورفل کیسے بنا؟ سلیمان کی پیدائش 1494 میں ہوئی۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم I کا بیٹا تھا۔ 1520 میں اپنی والد کی وفات کے بعد صرف 26 سال کی عمر میں سلیمان سلطنت عثمانیہ کا سلطان بن گیا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ پہلے ہی ایک بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن سلیمان کے ذہن میں صرف حکومت سنبھالنا نہیں تھا، اس کا مقصد تھا سلطنت عثمانیہ کو اور زیادہ مضبوط بنانا۔ اور جلد ہی دنیا کو پتہ چلنے والا تھا کہ نیا سلطان صرف محل میں بیٹھ کر حکومت کرنے والا نہیں ہے۔ سلطان سلیمان کی حکومت کے شروع میں ہی اس کی ملٹری کیمپینز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1521 میں سلطنت عثمانیہ کی فورسز نے بیلگریڈ کو فتح کیا۔ اس فتح نے یورپ کے دروازے سلطنت عثمانیہ کے لیے اور زیادہ کھول دیے۔ پھر 1522 میں سلیمان نے روڈز پر حملہ کیا۔ روڈز ایک اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ آئی لینڈ تھا، جہاں نائٹ ہاسپٹالر کا اسٹرانگ ہولڈ تھا۔ لمبے محاصرے کے بعد سلطنت عثمانیہ کی فورسز کامیاب ہو گئی۔ سلیمان اب صرف ایک نیا سلطان نہیں تھا، وہ یورپ کی سیاست میں ایک میجر پاور بن چکا تھا۔ لیکن سلیمان کی سب سے مشہور یورپین وکٹریز میں سے ایک ابھی باقی ہے۔ 1526 میں سلطنت عثمانیہ کی آرمی کا سامنا کنگڈم آف ہنگری کی فورسز سے ہوا۔ یہ تھا بیٹل آف موہاس۔ سلطنت عثمانیہ کی آرمی نے ہنگیرین فورسز کو زبردست شکست دی۔ اس بیٹل کا اثر بیٹل فیلڈ تک محدود نہیں تھا، سینٹرل یورپ کی سیاست کا بیلنس بدل گیا۔ سلیمان کی ملٹری پاور اب یورپ کے لیے ایک سیریس تھریٹ بن چکی تھی، اور کچھ ہی سالوں بعد سلطنت عثمانیہ کی فورسز نے یورپ کے ایک اور بڑے شہر کا رخ کیا۔ 1529 میں سلطنت عثمانیہ نے وینا شہر کا محاصرہ کیا۔ وینا اس وقت یورپ کے لیے بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجک سٹی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی آرمی نے شہر کو گھیر لیا، لیکن موسم، سپلائی پرابلم اور اسٹرانگ ڈیفنس کی وجہ سے سلیمان کو محاصرہ ختم کرنا پڑا۔ وینا فتح نہیں ہوا، لیکن اس کیمپین نے یورپ کو ایک کلیئر میسیج دے دیا۔ سلطنت عثمانیہ کی ملٹری پاور سینٹرل یورپ تک پہنچ چکی تھی۔ سلیمان کے کیمپین صرف یورپ تک ہی نہیں تھے، اس کی سلطنت 3 کانٹیننٹس یورپ، ایشیا اور افریقہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن سلطان سلیمان کی گریٹنس صرف تلوار کی وجہ سے نہیں تھی، اس کا ایک اور نام تھا قانونی، یعنی لا گیور۔ سلیمان نے سلطنت عثمانیہ کے لیگل سسٹم کو آرگنائز اور ڈیولپ کرنے میں امپورٹنٹ رول ادا کیا۔ اس کے دور میں اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن، ٹیکسیشن اور کرمنل لاز سے ریلیٹڈ ریگولیشن کو سسٹمیٹکلی ارینج کیا گیا۔ اسی وجہ سے اس کی لیگیسی صرف ایک کنکویسٹ تک لمیٹڈ نہیں تھی، وہ ایک ایسا رولر تھا جو سمجھتا تھا کہ ایک بڑی سلطنت کو صرف آرمی نہیں، اسٹرانگ ایڈمنسٹریشن اور قانون بھی چاہیے۔ سلیمان کا دور سلطنت عثمانیہ کے کلچر اور آرکیٹیکچر کے لیے بھی گولڈن پیریڈ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی حکومت میں عثمانیہ آرکیٹیکچر نے ایک نئی بلندی حاصل کی۔ اس دور کے سب سے مشہور آرکیٹیکٹ کا نام تھا میمر سینن۔ سینن نے سلطان سلیمان کے لیے استنبول میں سلیمانیہ موسک ڈیزائن کی۔ یہ صرف ایک عبادت کی جگہ نہیں تھی، بلکہ عثمانیہ انجینئرنگ، آرکیٹیکچر اور آرٹسٹ ایکسیلنس کی ایک زبردست مثال بن گئی۔ سلیمان خود بھی پوئٹری اور لٹریچر میں انٹرسٹڈ تھا، اور محبی کے تخلص سے پوئٹری لکھتا تھا۔ سلطان سلیمان کی پرسنل لائف بھی ہسٹری کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے۔ اس کی سب سے مشہور کمپینین اور بعد میں وائف خرم سلطان۔ خرم کا عثمانیہ پیلس پولیٹکس میں سگنیفیکنٹ انفلوئنس تھا۔ سلطان سلیمان کی حکومت کے دوران پیلس کے اندر سیشن اور پولیٹیکل الائنسز بھی بہت امپورٹنٹ ہو گئے تھے، لیکن زندگی کے آخری حصوں میں بھی سلیمان نے اپنی ملٹری کیمپینز کو نہیں روکا۔ 1566 میں اپنی زندگی کے آخری سالوں میں سلطان سلیمان ایک اور ملٹری کیمپین پر نکلا۔ اس وقت اس کی عمر 70 سال کے قریب تھی۔ کیمپین کے دوران سلطان سلیمان کی وفات ہو گئی۔ اس نے تقریباً 46 سال تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ اس کے بعد بھی سلطنت عثمانیہ کئی صدیوں تک دنیا کی میجر پاورز میں شامل رہا۔ سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک گریٹ رولر کی لیگیسی صرف اس کی جیتی ہوئی جنگوں سے نہیں بنتی، اس کی لیگیسی قانون، آرکیٹیکچر، کلچر، ایڈمنسٹریشن اور ہسٹری پر اس کے اثر سے بنتی ہے۔ اسی لیے سلطان سلیمان کا نام آج بھی دنیا کے سب سے مشہور عثمانیہ سلطان میں لیا جاتا ہے۔
اگر آپ کو اسلامک اور ورلڈ ہسٹری کی ایسی ہی پاورفل سٹوریز پسند ہے تو سکندر فیکٹس کو سبسکرائب کریں اور اگلے ہسٹوریکل رولر کی کہانی کے لیے ریڈی رہیں۔